بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماد ہماری معطل کی تقسیم بیٹا چل رہی تھی۔ ہم معطل کی قسمیں پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے نمبر 1 قسم پڑھی تھی مثال کی، یعنی مثال کی تقسیم۔ سبق نمبر ہمارا 6 ہے آج۔ تو آج ہم پڑھیں گے اجوف کی تقسیم۔ اجوف کی تقسیم جس طرح مثال کی 2 قسمیں تھیں، اسی طرح اجوف کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اور اجوف کی قسموں سے پہلے میں اجوف کی تعریف آپ کو بتا دوں کہ اجوف وہ کلمہ ہے جس میں میزان کا جو عین کلمہ ہے وہ حرف علت ہو، یعنی اجوف وہ کلمہ ہے جس میں میزان کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، یعنی اس کا عین کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہوگا تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ تو اجوف کی 2 قسمیں ہیں، اجوف واوی، اجوف یائی۔ اجوف واوی وہ اجوف ہے جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں واو ہو۔ اجوف واوی کی ہم قسم پڑھ رہے ہیں، تو اجوف واوی وہ اجوف ہے جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں واو ہو۔ جیسے قولن ہے بیٹا، تو قولن میں واو جو ہے وہ حرف علت ہے اور عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ اجوف واوی کی مثال ہے۔ اور اجوف یائی وہ اجوف ہے جس میں میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے بیعون۔ اور بیعون میں دیکھیں یا جو ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، لہٰذا یہ اجوف یائی کی مثال ہے۔ اور پھر اسی طرح جس طرح مثال اور اجوف کی 2 قسمیں تھیں، اسی طرح ہمارے پاس معطل کی تیسری قسم جو ہے وہ ناقص ہے۔ تو ناقص کی تقسیم جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ناقص وہ ہوتا ہے نا جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، اور پھر ناقص کی 2 قسمیں ہیں، ناقص واوی، ناقص یائی۔ ناقص واوی وہ ناقص ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو، لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو، جیسے ناخون بروزن فعالون، راخوا بروزن فعولا۔ اب واو جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ ناقص واوی ہوگا۔ اور ناقص یائی کی تعریف یہ ہے کہ ناقص یائی وہ ناقص ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں یا ہو، جیسے رمیون۔ اب یا جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، لہٰذا یہ ناقص یائی ہے۔ خاشیہ بروزن فاعلہ۔ آگے معطل کی 4تھی قسم ہمارے پاس لفیف ہے۔ بیٹا لفیف وہ ہے، یعنی لفیف کی تعریف، لفیف وہ ہے جس کے اندر 2 حرف علت ہوں، جس کے اندر 2 حرف علت ہوں۔ اب پھر لفیف کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لفیف مقرون، نمبر 2 لفیف مفروق۔ تو مقرون قرن سے ملا ہوا اور مفروق فرق سے جدا۔ جو مقرون ہوگا بیٹا اس کی مثالیں جو ہیں توجہ سے سمجھنی ہے آپ نے۔ مقرون قرن سے ہے ملا ہوا، یعنی جس کا عین اور لام کلمہ حرف علت ہو، ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور مفروق میں فا اور لام کلمہ آئے گا، عین جو ہوگا وہ حرف علت والا نہیں ہوگا۔ تو لفیف مقرون کی تعریف دیکھیں، وہ لفیف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قاویہ بروزن فعیلہ۔ اب قاویہ میں واو جو کہ عین کلمہ ہے اور یا جو کہ لام کلمے کے مقابلے میں آئی ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لفیف مقرون وہ لفیف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، 2 حرف علت آئیں گے اور اس کا عین اور لام کلمہ جو ہوگا وہ حرف علت والا ہوگا۔ تو یہاں پر واو جو کہ عین کلمہ ہے اور یا جو کہ لام کلمہ ہے، یہاں پر ہمارے پاس عین اور لام کلمے میں حرف علت آئے ہیں، لہٰذا یہ لفیف مقرون ہے۔ اور نمبر 2 اس کی قسم ہے لفیف مفروق۔ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ جس کا فا اور لام کلمہ حرف علت ہو وہ لفیف مفروق کہلائے گا۔ تو وہ لفیف ہے جس میں میزان کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے واحجن۔ اب واو جو کہ فا کلمہ ہے اور یا جو کہ لام کلمہ ہے،
والجہ بروزن فاعلہ، واو جو کہ فا کلمہ ہے اور حرف علت میں سے ہے، اور یا حرف علت جو کہ لام کلمہ ہے۔ تو یہ لفیف مفروق کی تعریف ہوگی کہ لفیف مفروق وہ لفیف ہے جس میں میزان کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور مقرون وہ لفیف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ مقرون میں ساتھ ساتھ آئیں گے عین اور لام کلمہ حرف علت والا، اور مفروق میں فا اور لام کلمہ حرف علت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی ہے۔ حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کی وجہ سے پڑھنے میں نہ آئے، یعنی کلمے کی ابتدا میں آئے گا حمزہ وصلی لیکن اپنے ماقبل سے ملنے کی وجہ سے پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے مثال سے سمجھیں، ون سر ہے، ون سر میں اب واو متحرک ہے اور حمزہ وصلی جو آگے ہے وہ اپنے ماقبل سے ملنے کی وجہ سے پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اور حمزہ قطعی بیٹا وہ حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں تو آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کے باوجود پڑھنے میں بھی آئے۔ جیسے مثال سے سمجھیں، فاکرم ہے، فا بھی پڑھا جا رہا ہے اور آگے حمزہ قطعی جو کہ متحرک ہے وہ بھی پڑھا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں ساکن حرف سے لفظ کی ابتدا نہیں ہوتی، اس لیے جب کسی کلمے کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں، کیونکہ ساکن حرف سے لفظ کی ابتدا نہیں ہوتی نا، تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں، اور جب وہ ساکن حرف متحرک ہو جاتا ہے تو حمزہ وصلی کو پھر کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے اس آلہ سے سالہ، جیسے اس آلہ سے سل، جیسے اس آلہ سے سل بن جائے گا۔ اور حمزہ وصلی کی پھر صورتیں ہیں، حمزہ وصلی کی 4 صورتوں میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ کتنی صورتوں میں حمزہ وصلی ہوتا ہے؟ 4 صورتوں میں۔ نمبر 1 الف لام حرف تعریف کا حمزہ، نمبر 2 ثلاثی مجرد کے فعل امر حاضر معلوم کا حمزہ، نمبر 3 ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب میں مصدر ماضی اور امر حاضر معلوم کا حمزہ۔ درج ذیل نمبر 4 جو ہے، درج ذیل 10 اسماء کا حمزہ، اسمن، ابنن، ابنتن، ابنمن اور اسنانی، اسنتانی، امراؤن، امراتن، ایمنن، استن۔ آگے ہمارے پاس حمزہ قطعی کی صورتیں ہیں۔ حمزہ وصلی 4 صورتوں میں ہوتا تھا اور حمزہ قطعی 6 صورتوں میں حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ کتنی صورتوں میں حمزہ قطعی ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی 6 صورتوں میں ہوتا ہے۔ باب افعال کا حمزہ جیسے اکرمہ، نمبر 2 واحد متکلم کا حمزہ جیسے اضربو، نمبر 3 فعل تعجب کا حمزہ جیسے ما اسمعو و اسمع بی، جمع کا حمزہ جیسے اشراف، علم کا حمزہ جیسے ابراہیم، اسماعیل وغیرہ، اور نمبر 6 افعلو اسم تفضیل اور صفت مشبہ کا حمزہ جیسے اضربو، اخمرو۔ ان تمام صورتوں کو اور معطل کی اقسام کو اچھی طرح یاد کرنا ہے آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔